ناظرین، ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کے بارے میں جس قوم کو اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ تمام واقعہ بیان فرماؤں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل خیر حرفا حرفا۔ لاکھوں درود و سلام ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنہوں نے ہمیشہ ہمیں ہدایت کی توفیق دی، ہمیشہ اللہ وبارک و تعالیٰ کا وہ نیک رستہ دکھایا اور اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ وہ ہماری بہت فکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک چیز سکھائی کہ اے میری امت، تم ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچ بولنے سے تمہارے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ وہ اپنی امت سے ہر چیز کی امید تو رکھتے ہیں مگر جھوٹ کی نہیں۔ ناظرین، وہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام پڑھیے گا اور کمنٹ میں بھی ضرور لکھیے گا۔ میں آپ کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کے اوپر جو اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، یہ واقعہ بیان کرنے والی ہوں۔ آپ اس واقعے کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ سمندر کے کنارے رہتا تھا۔ انہیں اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ ہفتے والے دن نہ ہی کوئی کام کیا جائے، نہ ہی کوئی شکار کیا جائے اور نہ ہی تجارت۔ اس دن صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہفتے والے دن کو مچھلیاں زیادہ اوپر آ جاتی ہیں، باقی عام دنوں میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے جیسے ہی یہ سلسلہ دیکھا تو اللہ وبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کی مکاری کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، اسی پر ہی اللہ وبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک ارشاد ہے جس میں اللہ وبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے اوپر یہ ایک آزمائش رکھی تھی کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ وبارک و تعالیٰ نے صرف اس قوم کو دیکھنے کے لیے یہ آزمائش رکھی تھی کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون نہیں۔ یہ ذکر اللہ نے سورہ النساء میں رکھا ہے۔ اور پھر جب وہ لوگ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کی ایک سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل اور دھنکار ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ وبارک و تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب تھا کہ ایک قوم جو انسان ہو اور اللہ کے عذاب سے وہ بندر بن جائے۔ ناظرین، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی انسان ہے اور وہ کوئی گناہ کر رہا ہے مگر آپ کو علم نہیں، مگر اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کا علم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم روشنی میں گناہ کرو یا اندھیرے میں یا زمین کے نیچے جا کے کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں اور تمہارے ہر اعمال سے واقف ہوں۔ ناظرین، اللہ سے نہ کچھ چھپایا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہم لوگوں سے سب پوشیدہ ہے، جو اللہ کے علم میں ہے وہ چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں۔ باقی ناظرین، اللہ کی نافرمانی کی سزا بڑی سخت ہے اور ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ مصفرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نافرمانی کرنے سے بار بار منع کیا، بار بار سمجھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ وبارک و تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کرنا یہ ایک بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تم لوگ باز آ جاؤ، تم لوگ اللہ کے حکم کا احترام نہیں کر رہے، ابھی باز آ جاؤ۔ اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا ہلاکت میں ڈال دے گا، بے شک کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم لوگ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، بہت محنت کی، مگر یہ نافرمان قوم نہ مانی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ان باتوں پر یہ کہنے لگی کہ ہم کون سا کوئی اللہ وبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم تو صرف جال بچھا دیتے ہیں، اتوار والے دن ہم اس جال کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ اللہ کی نافرمانی تھوڑی ہوئی۔ اللہ نے تو صرف ہفتے والے دن کو ہی منع کیا ہے نا، تو ہفتے والے دن ہم اس پہ جال بچھا دیتے ہیں اور اتوار والے دن مچھلیاں نکال لیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے ساتھ چوری کرتے ہو، کیا اللہ کو علم نہیں؟ اللہ نے وہ دن عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ نے تم لوگوں کو منع کر دیا کہ اس دن نہ کوئی کام ہوگا، نہ مچھلیاں چلائی جائیں گی، تو یہ جال بچھانا بھی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ نافرمان قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تھا تو لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ جو لوگ نیک تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تھے،
اور جو لوگ جال بچھاتے تھے نافرمان لوگ، اور جو لوگ نہ ہی ان کو حق کی تاکید کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بھی ہلاکت میں جا سکتے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے ان لوگوں کو غلط بات پر نہیں سمجھایا، اور حق کے اوپر چپ کر جانا یہ بھی نافرمانی ہے۔ اب ناظرین، اللہ وبارک و تعالیٰ کا جو عذاب تھا وہ ان پر آنے والا تھا، ان کو علم نہ تھا۔ اب ایک رات یہ قوم جب اللہ کی نافرمانی کر کے سوتے ہیں تو صبح جب یہ اٹھتے ہیں تو یہ سب اللہ وبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بندر میں تبدیل ہو گئے، اللہ نے یہ عذاب ان پر نازل کیا کہ انسانوں کو بندر میں تبدیل کر دیا۔ ان کے چہرے بندروں جیسے، ان کی حرکتیں جانوروں جیسی، ان کا کھانے پینے کا طریقہ جانوروں کے جیسا۔ ان لوگوں کو اپنی ثابت حالت یاد تھی کہ اللہ نے ان کو پہلے کیسا بنایا تھا۔ یہ لوگ اپنی غلطی پر اتنا زیادہ شرمندہ تھے کہ یہ ان نیک لوگوں کے گھروں کے باہر آ کر روتے تھے، مگر ناظرین اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ وبارک و تعالیٰ بار بار تم لوگوں کو ایک چیز کی مہلت دے رہا ہے، اور تم اللہ کی بار بار نافرمانی کر رہے ہو، اور اب تم پر عذاب آ رہا ہے تو تم اس سے معافی مانگ رہے ہو۔ نہیں، سدھرنا تمہیں پہلے ہوگا۔ اور ناظرین، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ وبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی دین کی باتیں جانتے ہوئے اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ گناہ ہے ناظرین، ہم انسان ہیں، ہم فرشتہ نہیں، ہم نبی نہیں، ہم صحابہ نہیں، ہم ولی نہیں کہ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، مگر اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے جو صحابہ کے پاس بھی تھی، نبی کے پاس بھی تھی، وہ ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم اس عقل کا فائدہ اٹھائیں، ہمیں اچھی بری چیز کی اللہ نے پہچان بتائی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ بے شک ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، میں جانتی ہوں۔ اگر پسند آئی تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔